بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جن کی حرمت اللہ جل وعلا کی کتاب نے تب سے برقرار ہے جب سے اللہ جل وعلا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کسی قسم کا ظلم، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرے یا کسی اور پر ظلم کرے۔ رب ذوالجلال نے ہر قسم کے ظلم سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت ارشاد فرمایا کہ اس ایک روزے کی وجہ سے رب ذوالجلال گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کے لیے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اب غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کس طرح اس مہینے سے متعارف کروایا ہے۔ یہ مہینہ عبادت کے لیے ہے، شکر کے لیے ہے۔ اس مہینے سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے تئیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے قول اور فعل اور اپنے منہج کی وجہ سے اسلامی تعلیمات سے بالکل کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں نے اسلام کی جو اصل صورت ہے، اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، انہیں مسخ کرنے کی بھرپور مذموم جو ہے وہ کوشش جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ اللہ المستعان۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت تھی۔ اللہ جل وعلا نواسۂ رسول اللہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما پر اپنی ان گنت رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے بھائیو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو مقام ہے، جو فضائل ہیں، ان سے کسی کو کوئی انکار نہیں۔ اللہ جل وعلا انہیں مزید بلند درجات عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جنہیں سونگا کرتے تھے، جنہیں بوسہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا پھول ہے، حسین اور حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بڑے فضائل ہیں ان دو نوجوانوں کے، نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کی آڑ میں دین اسلام کی جو اصل حقیقی تعلیمات ہیں، دین کی جو اصل صورت ہے، دین کا جو تعارف ہے، دین میں جو عبادات ہیں، ان کو مسخ کرنے کی بڑی مذموم کوشش جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔
لیکن لوگ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھیں، اسلام اللہ کا دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے، اس قرآن کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے بھائیوں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تو نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، جنہیں یہ مقام ملا۔ کیوں کہ حسین نبی علیہ السلام کے نواسے، سیدہ فاطمہ کے بیٹے، سیدنا علی کے صاحبزادے، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ جل وعلا نے انہیں یہ مقام و مرتبہ، یہ شان عطا کی۔ لیکن دین اسلام کے تعلق سے ایک بات سمجھ لیجئے، حسین تو حسین ہے، رب ذوالجلال حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا یہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تو مسلمانوں، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، دین سے پلٹ جاؤ گے؟ رب ذوالجلال نے یہاں اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اگر میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جائیں تو اسلام باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بات لوگوں میں بڑی معروف اور مشہور ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ فقط لوگوں کی ایجاد کرتا بات ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کوئی بھی اس بات کو نہ جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات کہتا تھا۔ اگر کسی کو میری بات پر یقین نہ آئے تو تعصب نہ کریں، حسد نہ کریں، حقائق کو دیکھیں، اٹھائیں سنی کسی مورخ کی تاریخ، سیرت پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے بھائیو، حق بات تو یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر غزوہ بدر کے بعد۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، بلند کیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنا شروع ہو گئی، اور آپ نے رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ آج مٹھی بھر شہید ہو گئے تو زمین پر تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں فتح عطا کر۔ جس بات کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اذ تستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ اور میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں ایسی خرافات، ایسی شرکیات کا ارتکاب کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے نام کی نظر دینا، سبیلے لگانا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، مارنا، سیاہ جھنڈے بلند کرنا، ماتمی جلوس نکالنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں، کس وجہ سے آپ لوگوں کو ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے، اس کے رسول نے۔ کیا تم ان اعمال کو، ان امور کو عبادت قرار دیتے ہو؟ اگر تم کہو کہ یہ عبادت ہے تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ عبادت کی جو اصل شرط ہے وہ کیا ہے کہ تمام عبادات کا معاملہ توقیفی ہے، یعنی عبادت کا انحصار وحی الہی پر ہے۔ عبادت اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قائم ہوگی، نہ کہ ہر انسان کی اپنی خواہش سے۔
اور اگر یہ امور عبادت نہیں ہے تو پھر یہ بدعات ہیں، اور جو بدعات ہیں ان پر اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کے اندر جائے گی۔ اس لیے ان حرکات سے، ان امور سے توبہ کرو۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے، اور شہداء کا مقام و مرتبہ، ان کی شان بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم گمان مت کرو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور وہ بشارت دیتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملے کہ ہم خوش ہیں، ہمیں جو اللہ نے عطا کیا ہے ہم بڑے مسرور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے، ہمارے لیے کوئی خوف، کوئی غم، کوئی خطرہ کچھ نہیں ہے۔ اس بات کی وہ بشارت اپنے پیچھے جو ساتھی ہیں ان کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ غور کریں حبیب نجار کے قصے میں کہ جب اسے قوم نے شہید کر دیا اس کا کیسے استقبال ہوا جنت میں۔ رب ذوالجلال کا قرآن اس پر گواہ ہے، قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جب اس کی روح کو جنت میں داخلہ ملا تو کیا کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا، میری قوم کو ادراک ہوتا کہ اس چیز کا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ شہداء کے بارے میں تو رب یہ فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، انہیں جنت میں عزت اور مقام دیا جاتا ہے، شان اور مرتبہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ لوگ شہداء کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں، حالانکہ رب یہ کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کسی قسم کا ظلم مت کرو۔ اور اس طرح کرنے سے کتنے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اپنے اوپر، اللہ المستعان، تشدد کرتے کرتے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات بھی لوگوں میں غلط پھیلی ہوئی ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں، حرام ہے، مکروہ ہے۔ بالکل فالتو بات ہے، نہ اللہ نے منع کیا ہے اور نہ اس کے رسول نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح جناب علی سے محرم کے مہینے میں کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نکاح ہیں جو محرم کے مہینے میں کیے گئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر ہر شہادت کو لے کر ہم بیٹھ جائیں کہ فلاں مہینے میں فلاں شہادت ہوئی، نکاح نہیں کرنا، فلاں مہینے میں فلاں کی شہادت ہوئی، نکاح نہیں کرنا، پھر تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت آپ کو مل جائے گی، اور لوگ اس چیز کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ نکاح نہیں کرنا۔ اللہ المستعان، یہ کہاں کی تعلیم اور یہ کہاں کا اصول ہے؟ ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں روزے رکھیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، یہ وہ امور ہیں جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ پاس میرے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی اس لیے ہم یہ کچھ کرتے ہیں، تو جناب عمر کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی؟ سید شہداء
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی، جناب علی کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی، جناب عثمان کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی، جناب حسن کی شہادت مظلومانہ نہیں تھی۔ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اسلام کی خاطر اسلام میں، بتلائیں مجھے۔ اگر ہر شہادت کو لوگ جو ہے ایشو بنا لیں، آخر کیوں؟ میرے بھائیوں، ان بدعات کو، خرافات کو، شرکیات کو، ان تجاوزات کو، ان غلو والے امور کو بنیاد بنا کر، اساس بنا کر، ان کی آڑ میں یہ کہنا کہ یہ محبت آل بیت ہے، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کا، اسلام کو لوگوں کے سامنے فشل کرنے کا ایک مضمون جو ہے وہ نظریہ ہے، سوچ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا، نہ ہی تم میں سے کوئی سبیلیں لگائے، نہ ہی ماتمی جلوسوں میں شامل ہو، نہ ہی اپنے گھروں کے اوپر سیاہ جھنڈے بلند کریں، نہ ہی ان کے جلوسوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے نیہا اور ماتم کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر جمع ہوں۔ ان امور سے بائیکاٹ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یاد رکھیں کہ جہاں نیہا ہوتا ہے، جہاں چیخو پکار ہوتی ہے، جہاں ماتم ہوتے ہیں، جہاں رب ذوالجلال کے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، جہاں بدعات، خرافات، شرکیات ہوتے ہیں، وہاں رب کی لعنتیں برستی ہیں۔ وہاں کیا برستی ہیں؟ رب ذوالجلال کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ اس لیے ایسی جگہوں پر جا کر لعنتوں کے مستحق مت قرار پائیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔